مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ایماندار کی زندگی میں سب سے ضروری چیز دعا ہے۔ دعا کی کمی کی وجہ سے ساری روحانی زندگی میں بگاڑ آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں، جب وہاں پر لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، توبہ کی اپنے گناہوں سے، تو پطرس رسول نے 4 روحانی زندگی کے ستون بتائے۔ یعنی ہماری یہ کرسی ہے، اس کے 4 پائے ہیں، اگر ایک نکال دیں تو یہ کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اور وہ یہ ہے رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یعنی مشغول رہے، یہ لفظ مشغلے سے ہے، ہیبٹ، عادت، یعنی دعا ان کی عادت تھی۔ یعنی اگر آپ دعا نہیں کریں گے، آپ کا تعلیم پانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے، آپ کا رفاقت رکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے، آپ کا شاعر بانی میں شریک ہونے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ یعنی جتنی بھی روحانی زندگی ہے، اس کی بنیاد دعا ہے کہ کتنی دیانتداری سے ہم دعا مانگتے ہیں، کتنی دعا سے ہم محبت کرتے ہیں، کتنی محبت ہمیں خدا کی حضوری سے ہے۔ کسی نے کہا دعا ایماندار کی روحانی زندگی کا سانس ہے۔ دعا رک جائے، روحانی زندگی کی موت واقع ہو جاتی ہے، روحانی زندگی موت کے اندر چلی جاتی ہے۔ آج ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں۔ ابلیس ہماری دعا کے خلاف پلان کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے دعا سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور کسی نے کہا دعا آسمان کی کنجی ہے، یعنی آسمان کو بھی ہم دعا کی چابی سے کھول سکتے ہیں۔ دعا ایماندار کی زندگی کی سب سے ضروری چیز۔ تو ہم اس کے پہلوؤں پر غور کریں گے، کیونکہ اس میں سوالات بھی کیے گئے کہ جو مسیحی ہیں ان کی دعا کے ٹائم کیا ہے، کیونکہ ہم اسلامی کلچر میں رہتے ہیں، تو مسیحیوں کی دعا کے کیا اوقات کار ہیں، وہ کس کس ٹائم میں دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے پہلے کیا انہیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ وضو کر سکیں، کیا انہیں خدا کے کلام میں کہاں یہ بتایا گیا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب ان سیشنز کے اندر جو ہمارا دعا کا مضمون ہے دیں گے۔ تو آئیں ہم پہلے خدا کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب، اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم 19ویں آیت سے خدا کا کلام تلاوت کریں گے۔ لیکن اور پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدینی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے، پار اتر کر مقدینیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اب پالوس رسول کو ایک رویا خداوند نے دکھائی، اور رویا میں ایک مقدینی آدمی اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ مقدینیہ میں آ۔ مقدینیہ جو ہے موجودہ یونان ہے، اور موجودہ یونان یورپ میں، یعنی اس کا مطلب ہے جب پہلی دفعہ یورپ میں انجیل گئی، جب یورپ میں پہلی دفعہ خدا کا کلام پہنچا، تو اس کا آغاز کیسے ہوا۔ اب 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی، تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا، یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں،
اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا، اور داروغے کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ ٹھونک دیے۔ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا جو فوری سیاق و سباق ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ یورپ میں خداوند انہیں لے کر گیا، پولس کو رویا آئی۔ اور اگر آپ اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو ایک عورت جس میں بد روح تھی وہ ان کے پیچھے چلاتی تھی اور کہتی تھی یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی سنو۔ اب رسول نے دیکھو تعریف پر غور نہیں کی، بلکہ اس نے سوچا کہ یہ تعریف کس کی طرف سے آ رہی ہے، اور خدا کے پاک روح نے اس کی مدد کی، کیونکہ یہ دعا کرنے والے لوگ تھے، یہ روزے رکھنے والے لوگ تھے، یہ خداوند کی حضوری میں رہنے والے لوگ تھے۔ تعریف ہو رہی ہے، اپریشیشن ہو رہی ہے، لیکن اس نے پسند نہیں کیا، لیکن وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ دیکھتا رہا بہت دنوں تک کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے کیا یہ ابلیس کی طرف سے تو نہیں۔ اور پھر کلام کہتا اس نے رنجیدہ ہو کر اس بدروح کو ڈانٹا تو وہ نکل گئے۔ اب کیونکہ وہ اس غیر دین کی روح سے پیسے کماتے تھے، ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، جب ان کی کمائی کی امید جاتی رہی تو انہوں نے پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس لے گئے، اور لکھا ہے چوک میں کھینچ لے گئے۔ کھینچ لے گئے کا ترجمہ گھسیٹ لے گئے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ جہاں سے انہیں پکڑا گیا ہے وہاں سے کتنا فاصلہ ہے اس عدالت کا، اس مقام کا جہاں پر ان کو مقدمہ چلانا تھا، لیکن لکھا وہ گھسیٹتے ہوئے، شاید بازوؤں سے پکڑا ہو، شاید ٹانگوں سے پکڑا ہو، ان کو بےعزت کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے چوک میں کھینچ لے گئے، عدالت میں۔ یعنی آپ غور کریں، اگر کسی کو بازوؤں سے پکڑا ہو یا ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے روڈ پر لے جایا جائے تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ شاید ان کے کپڑے پھٹ گئے، ان کے بدن زخمی ہو گئے۔ اب وہاں پر جا کر لکھا فوجداری کے حاکموں کے آگے انہیں کہا کہ یہ ہمیں ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے، بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر، اب دیکھیں انہیں روڈ پر گھسیٹا گیا ہے، اور کلام کہتا ہے ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، بیعت لگائے گئے، اور بیعت لگانے کے لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ درخت سے باندھ دیے جاتے ہاتھ، اور اس بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا تھا، اور 2 جلاد ادھر سے ادھر بیعت مارتے، اور جب وہ بیعت مارتے تھے بدن میں لاشیں پڑ جاتی، اور بعض دفعہ یہ لوگ مر بھی جاتے، اتنا خون بہہ جاتا۔ اب ان کے بیعت لگائے گئے، لیکن یہاں ظلم یہ ہے کہ بیعت لگانے کی تعداد بھی نہیں بتائی کہ کتنے بیعت مارے جائیں گے، لیکن بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا۔ اور جب دروغے کو تاکید کی کہ ان کو بڑی ہوشیاری سے نگہبانی کرنی ہے، تو ان کے اندر کے قید خانے کا مطلب ہے کال کوٹری، جہاں سزائے موت کے مجرم رکھے جاتے ہیں، اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے۔ مختلف طرح کی کاٹھ ہوتی تھی، ایک کاٹھ ہوتی تھی جس میں بیٹھ کر وہ اس
بہت بڑا شتیر ہوتا، اس کے اندر سے پاؤں گزار کر کیل ٹھونکتے اور بندہ فکس اس طرح باندھا بیٹھے رہتے اور نہ سانس لے سکتا۔ پھر ایک کاٹ ہوتی، وہ کھڑے ہو کر، یعنی ایک کاٹ ہوتی، اس میں 5 سوراخ ہوتے بڑے بڑے، شتیر کے ساتھ اس طرح باندھ کر پہلے سوراخ پر کیل رکھ کر وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھ کر کیل ٹھونک دیتے اور پھر اس کو فکس باندھ دیتے۔ اس کاٹ میں انسان کو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ غور کریں، مسیح کے لیے، مسیح کی انجیل کے لیے، لیکن دعا کے وہ کتنے دیوانے تھے۔ اب انہیں وہاں پر چوک میں گھسیٹ کر لے گئے، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کے بدنوں سے خون بہ رہا ہے، اور پھر کلام کہتا انہیں بہت سے بیت لگوائے گئے، لاشیں پڑ چکی ہیں، پھر ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونکے گئے، سانس لینا بھی مشکل ہے۔ لیکن 24ویں آیت تک یہ بات ہے، یعنی روڈ پر گھسیٹا گیا، کپڑے پھاڑے گئے، بیت لگائے گئے، اندر کے قید خانے میں پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، سانس لینا بھی مشکل ہے۔ یہاں پر انہیں گلے کرنے چاہیے، شکوے کرنے چاہیے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو سلاس پلوس کو کہہ سکتا تھا، بھائی تینوں رویا ہی غلط آئی۔ اگر رویا خدا کی طرف سے آئی ہوتی تو ہمارے آگے تو پھول بچھنے چاہیے تھے، کیونکہ انجیل سنانے میں ہم پھول ہی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے بدنوں سے خون بہ رہا ہے، پاؤں کاٹ میں ٹھونکے ہوئے ہیں، اور یہ 24ویں آیت تک ہے، اور لکھا قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ لیکن 25ویں آیت پڑھیں، 25ویں آیت پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے، ششدر ہو جاتا ہے کہ ایسے بھی دعا کے دیوانے لوگ تھے۔ آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب، یعنی آپ غور کریں، انہیں روڈ پر گھسیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے بیت لگائے گئے، ان کو کاٹ میں ٹھونک دیا۔ لیکن آدھی رات کے قریب یہ ہیں دعا کے دیوانے، ایسی حالت میں بھی دعا ہو رہی ہے۔ اور آج افسوس، ہم اپنے کمروں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، بعض دفعہ ہمارے گھروں میں بہت پرسکون ماحول ہے، لیکن افسوس آج دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آج دعا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج ہم دعا سے بہت دور ہیں۔ کلام کہتا ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ پالوس دعا کر رہا ہے اور سلاس بے دل ہو چکا ہے، دونوں آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے اور قیدی سن رہے تھے۔ یہ دیکھیں ورشپ، یہ ہے ستائش، یہ ہے پرستش۔ ہم نے سمجھا ہے کہ ستائش صرف چرچز میں ہوتی ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ دعا صرف عبادت خانوں میں ہوتی ہے، لیکن دعائیں پتھروں کی بارش میں بھی ہوتی ہیں، دعائیں صلیبوں پر بھی ہوتی ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے اسٹیفنس کے بارے میں، جب اسے وہ سنسار کر رہے تھے اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اس کو سنسار کر رہے ہیں، کوئی پتھر اس کے بدن کے کسی حصے پر لگتا ہوگا، کوئی اس کے بدن کے کسی حصے پر لگتا ہوگا، لیکن میرے عزیزو، جب وہ پتھر مارتے مارتے اس مقام تک پہنچے، کیونکہ ایک مقام آتا تھا جہاں پر ایک اونچی جگہ ہوتی تھی اور وہاں سے وہ ایک بھاری پتھر، سنسار کرنے کا یہ طریقہ تھا، بھاری پتھر سنسار کرنے والے کے سر میں مارتے، بڑا پتھر، اور سر کچل دیا جاتا اور انسان مر جاتا۔ جب یہاں پہ اسٹیفنس پہنچا تو اسٹیفنس، پریز گاڈ، اسٹیفنس، کیونکہ جب وہ وہاں پر پہنچتے تو لوگ جب وہاں پر آتے
تو لوگ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر نیچے جھک جاتے کہ اب پتھر آئے گا اور انسان مر جائے گا، لیکن وہاں پر اسطیفنس نے اپنا سر گھٹنوں میں نہیں دیا، بلکہ گھٹنے ٹیک کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، ان کو معاف کر۔ وہاں پہ دعا ہو رہی، یعنی اگر اس حالت میں بھی ایمانداروں نے دعا کی ہے تو پھر ہمیں کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مسیح کے لوگوں کو شہید کیا جاتا، بعض دفعہ آگ میں جلایا جاتا، بعض دفعہ ان کے سر پر پتھر مارے جاتے، بعض دفعہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھالوں میں انہیں سلائی کر کے بیابانوں میں پھینک دیا جاتا، اور آپشن صرف ایک تھا کہ قید و کیسر خداوند ہے، لیکن وہ اس حالت میں بھی یہی کہتے تھے کیسر نہیں یسوع خداوند ہے، کیسر نہیں یسوع خداوند ہے۔ میرے عزیزو، آج یہی آواز ہمارے دلوں سے آنی چاہیے۔ کیا ہم دعا سے اس طرح محبت کرتے ہیں؟ لکھا قیدی سن رہے تھے، قید کے اندر، جیل کے اندر، مصیبت کے اندر دعا ہو رہی ہے۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جب بچہ اگر 4-5 دن بیمار رہے، ہم بعض دفعہ اسے پیروں کے پاس لے، جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن کاش ہم اپنی زندگی میں دعا کو اہمیت دیں۔ اور اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دعا سے وہاں انقلاب آیا، کس طرح جب انہوں نے دعا کی، انہوں نے ستائش کی، خداوند کی پرستش کی، اس پرستش کے وسیلے سے کس طرح ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ حالات بدلنے ہیں تو دعا میں جھکیں۔ حالات ہم بدلنا چاہتے ہیں پریشان ہو کر، حالات ہم بدلنا چاہتے ہیں ایسی چیزیں کر کر جو خدا کے کلام میں نہیں ہے۔ تو اگر حالات بدلنے ہیں تو ہمیں دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دعا میں پیش کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔